بعض چہرے زمین پر تو گمنام ہوتے ہیں لیکن عرش پہ اللہ کے ہاں وہ اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ جب ان کو اپنے گھر بلانے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی اور اللہ ان کے لیے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اور یہ ثابت کیا ہے لیبیا کے محمد عامر قذافی نے, جس کی کہانی اس وقت پوری دنیا کے اندر وائرل ہو رہی ہے. عرب دنیا ہو, یورپ ہو, ہندوستان ہو, ہر جگہ پہ محمد عامر کے تذکرے ہیں کہ کس طرح اس نے پورے سسٹم کو ہلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لیبیا سے اپنے گھر بیت اللہ حج کے لیے بلایا. کہانی یہ ہے کہ محمد عامر کا پورا نام محمد عامر قذافی ہے. یہ حج کی تیاری کر کے اپنی فلائٹ کے لیے لیبیا کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو قذافی نام ہونے کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس میں اتنی دیر لگ جاتی ہے کہ ان کے سامنے ان کے سارے جہاز کے ساتھی گزر کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں, جہاز کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جہاز فلائی کر جاتا ہے, تب تک ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملتی ہے. جہاز جب چلا جاتا ہے ان کو سیکیورٹی کلیئرنس ملتی ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ جہاز جا چکا ہے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے سیکیورٹی حکام کی جانب سے کہ آپ کا جہاز چلا گیا ہے, آپ نئی ٹکٹ کروائیں یا گھر چلے جائیں. محمد عامر کہتا ہے کہ جی میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں اور اللہ سے منوا کے آیا ہوں اور میں نے حج کے لیے بیت اللہ شریف ہی جانا ہے, میں نے واپس گھر نہیں جانا. اسی دوران اطلاع آتی ہے کہ وہ جو جہاز محمد عامر کو چھوڑ کے گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے. جہاز واپس لیبیا کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جی ایک مسافر رہ گیا تھا, اس کی سیکیورٹی کلیئرنس ہو گئی ہے, اس کو آپ بٹھا لیں. پائلٹ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اصول اور قانون اور ضابطہ یہ ہے, جہاز کا انجن سٹارٹ ہو چکا ہے اور جہاز ایک دفعہ فلائی کر چکا ہے, جہاز کے دروازے تو نہیں کھلیں گے, ٹیکنیکل خرابی دور کی جاتی ہے. جہاز ایک مرتبہ پھر چلا جاتا ہے اور عامر سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اب تو خدا کا خوف کر, چلا جا یار, تیرا جہاز چلا گیا ہے. محمد عامر بھی تو اپنی بات کا پکا تھا, وہ کہتا ہے کہ جی میں حج کے ارادے سے آیا ہوں اور میں نے حج کے لیے ہی جانا ہے, یہاں سے گھر واپس نہیں جانا. اسی دوران پتہ چلتا ہے کہ جی جہاز ایک مرتبہ پھر فنی خرابی کے باعث واپس آ رہا ہے. جہاز واپس آتا ہے, فنی خرابی دور کی جاتی ہے اور کوئی 3 دفعہ یہ عمل ہوتا ہے اور تیسری دفعہ وہ پائلٹ کہتے ہیں کہ جی اب تو یہ جہاز تب تک نہیں اڑے گا جب تک عامر قذافی کو اس جہاز کے اندر سوار نہیں کروایا جائے. کون کہتا ہے کہ جی کرامات اس دور میں نہیں ہوتی؟ وہ جیلم والا ایک پلمبر اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ موبائلوں کا دور ہے, اب کرامات ہوتی تو اب بھی نظر آتی, پرانے بابیا نے ہمیں کہانیاں بنائی ہوئی نے. یہ کرامات ہے. وہ کیا ہے کرامات الاولیاء حق. محمد عامر جو بظاہر دیکھنے میں عام دنیا دار آدمی لگتا ہے لیکن اللہ نے اس کے جذبے, اس کے شوق, اس کی طلب کی وجہ سے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. اور اللہ کی جب مدد شامل حال ہو, آپ کی نیت میں خلوص ہو, آپ سچائی کے لمبردار ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آپ کی مدد کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ صورتحال ہے. میں ابھی ایک عرب عالم کی ویڈیو دیکھ رہا تھا عرب نیوز کے حوالے سے, اس میں انہوں نے کہا اس پوری کہانی کو بیان کرنے کے بعد کہ محمد عامر اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. حرم میں جس شخص کو یہ بندہ ملے وہ اس سے اپنے لیے بھی دعا کروائے اور میرے لیے بھی دعا کروائے. ناظرین, یہ ہے وہ کہانی جو پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا میں وائرل ہے اور بتا رہی ہے کہ آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا.